वेलकम बैक। और अब बात करेंगे ये जो आए दिन खबरें आ रही हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर सोने के रिज़र्व्स बहुत ज़बरदस्त किस्म के दरियाफ्त हुए हैं, गोल्ड के रिज़र्व्स, और अटक में कहा यह जा रहा है कि 700 अरब रुपए मालियत के जो डिपॉजिट्स हैं, जो गोल्ड जो है वो अटक में मौजूद है। और अटक में जो पर्टिकुलरली अगर बात करें तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जनाब 32 किलोमीटर रकबे पे 28 लाख टन सोना जो है वो मौजूद है। और ये प्लेसर गोल्ड है जो कि पानी में बह कर आता है, उसके ज़र्रात हैं, जो ज़र्रात इन पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं, इस तरह की खबरें इससे पहले भी हमेशा आई सोने के, चांदी के और दीगर मिनरल्स के। वो किस हद तक मटीरियलाइज हुए, क्योंकि ये हर हुकूमत दावा करती है कि जनाब इतने पाकिस्तान के पास हमारे जो इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं इतने ज़बरदस्त किस्म के हैं कि मुल्क की किस्मत इससे बदल सकती है, लेकिन फिर वो किस्मत बदलती क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन तमाम दावों में हकीकत कितनी है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो जियोलॉजिकल सर्वे पाकिस्तान है उन्होंने भी इसकी तस्दीक की और इसके हवाले से जियो फिज़िकल सर्वे और भी हुए हैं और नमूने वगैरह जो हैं वो भी जमा कराए गए हैं, सैम्पल्स वगैरह भी जमा कराए गए। और इससे ये वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान में बड़ी तादाद में मादनियात मौजूद हैं। लेकिन मेरा सवाल फिर वही कि अगर है तो उनको मटीरियलाइज क्यों नहीं किया जाता, उनको एक्सप्लोर क्यों नहीं किया जाता, और अगर किया जाता है तो हमारे लिए सूदमंद क्यों नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं फरासत अली शाह जो कि जियोलॉजिस्ट हैं, माहिर अर्जियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फरासत साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जो हालिया इस वक्त बात की जा रही है, अटक के इलाके में 700 अरब रुपए मालियत का सोना मौजूद है, तो वो मीडिया में बहुत ये चीज़ डिस्कस हो रही है, ये है कि हकीकत क्या है, पहले तो ये ज़रा बताइएगा। अच्छा, हकीकत बताते हैं, लेकिन जो आपका सवाल है ना उसके अंदर एक और बहुत अहम सवाल पोशीदा है। आपने कहा कि जी यहाँ मौजूद है और अब तक क्यों नहीं इसके ऊपर तवज्जो हुई। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि हम जिस जगह दुनिया में एक माहिर अर्जियात या अर्थ साइंटिस्ट ये देख सकता है, हम जहाँ बैठे हुए हैं, जिस तरह का हमारा जियोलॉजी हमें मुयस्सर है, उसके अंदर मिनरल्स का होना लाजमी है। ठीक है ना, हम प्लेट्स के संगम पे मौजूद हैं और जहाँ पे जो हीट और जो आपके वहाँ मौजूद होती है और जो लावा ज़मीन से निकल के आता है, उससे ये चीज़ें बनती हैं, ये मिनरल्स। अच्छा, अब ये जो आपने जो बात की प्लेसर डिपॉजिट की, ये वो जगह नहीं होती। वो जगह होती है, ये तो आतिशी चट्टानें या इग्नियस रॉक्स होती है जिसके अंदर नॉर्मली मिलती हैं जब माइन करते हैं। और साउथ अफ्रीका में, इंडोनेशिया में कई जगहों पे बड़ी बड़ी माइंस है। ये तो इसके हिसाब से जो नंबर्स हम देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, बहुत बड़े बड़ी माइंस होती हैं। लेकिन पाकिस्तान की सिनेरियो में ज़ाहिर है कि एक छोटी सी चीज़ भी अहम हो जाती है। लेकिन इसमें बात ये दो बातें, एक तो ये कि हम इस जगह पे बैठे हैं तो आज तक इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी गई। 70 साल गुजर गए, मिनरल सेक्टर में हमने क्या किया है। एक जीएसपी आपने उसका नाम लिया, ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, इससे भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, यानी बहुत काम किया इन्होंने। इसी तरह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी हमारे पास, उन्होंने काम किया। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद हम यानी उनको शायद इतनी स्पेस नहीं दी गई, इतनी फंडिंग नहीं मिली, इतना वो काम नहीं कर सके। और अब तो टेपर होते होते काम वो नहीं, वो मतलब एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो एक्सप्लोरेशन की एक्सपर्टीज़ नहीं है, क्योंकि नीयत तो होती है। अब आप सेंडेक के हवाले से अगर बात करें, फिर पर्टिकुलर केसेस को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन होता है ये कि इनिशियली हम शुरू करते हैं, उसके बाद हमारे माली वसाइल वो नहीं होते, देन उसके बाद काम रोक दिया जाता है, फिर हम जो दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनको जाके ये ठेका वगैरह देते हैं। और उसके बाद होता है जो अभी SIFC के अंदर भी जो कहा यह जा रहा है कि हम अपनी एक जो फर्निश प्रोडक्ट, बजाय इसके कि बाय प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर दें, पाकिस्तान के मिनरल्स को इस तरह से ज़ाया कर दें, तो ये क्यों नहीं हमारी कंपनीज आगे बढ़ती, जो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट क्यों है हमारी। यही बात तो मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी जगह पे होने के बावजूद, 70 साल गुजर जाने के बावजूद, ना सिर्फ एक्सप्लोरेशन बट कि इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री आनी चाहिए थी, इसको प्योरीफाई करने के लिए, इसको अपग्रेड करने के लिए, इसको एक्सपोर्ट करने से पहले एक अच्छा यानी हमारे फॉरेन एक्सचेंज का ज़रिया बनाने के लिए, और फिर यहाँ पे भी इस्तेमाल करने के लिए बहुत से मिनरल्स ऐसे हैं जो आजकल दुनिया के अंदर बहुत उनकी डिमांड है। EV की वजह से, मोबाइल फ़ोन्स की वजह से, वो सारी चीज़ें रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे इसके ऊपर क्या काम हमने किया है, और आई अप्रिशिएट दैट कि जितना काम उन लोगों ने किया हुआ है इतने वसाइल के अंदर, जितना काम इन्होंने, और पहली जनरेशन ने बहुत अच्छा काम किया था,
لیکن اس کے آگے پھر یہ کام چل نہیں سکا. آپ واپس آتے ہیں آپ کے پلیسڈ ڈپازٹ کی طرف جو اٹک کی پرٹیکولر آپ نے بات کی بیلٹ پہ. ہاں جی, تو وہ پلیسڈ ڈپازٹ جو ہوتے ہیں ہم نے کہا کہ جی اگنیس راکس میں وہ بنتے ہیں, اگنیس راکس میں بننے کے بعد یہ جو پلیسڈ ڈپازٹ ہوتے ہیں آپ نے کچھ بتا بھی دیا کہ یہ پانی کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے ذرات کی فارم میں ان چٹانوں سے ٹوٹ کے جو آتے ہیں وہ ان ریور بیڈس کے اندر ان کے کناروں کے اوپر جمع ہوتے چلے جاتے ہیں, اور کسی جگہ ان کی کنسنٹریشن زیادہ ہو جاتی ہے کچھ جیولوجیکل وجوہات کی وجہ سے, تو وہ پھر پلیسڈ ڈپازٹ بن جاتے ہیں. ایسی پلیسڈ ڈپازٹ کا کچھ انہوں نے سروے کیا ہے اٹک میں, جہاں آپ نے بتایا اٹک خورد سے لے کے, تو وہاں پہ ان کو ملے ہیں. اور کے پی کے میں بھی پہلے شاید یہ ہوتا رہا, اور وہاں پہ ایک عرصے سے لوگ اس دریا کے کنارے بیٹھ کے چھنیوں کے اندر یہ کام بالکل پریمیٹو طریقے سے کرتے رہے. ایسے نہیں کہ معلوم نہیں تھا, معلوم تھا سب سے, لیکن آپ کچھ اور شاید اس کے اوپر سروے ہوا, اور ہوا ہے بالکل جی ایس پی نے آپ جیسے. لیکن ایسا نہیں کہ جناب یہ 700 ارب روپے کہ ہم نے وہاں سے ٹیپ کر لیے, نکال لیے, اور اس کے بعد پاکستان کی قسمت بدل گئی. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک تو یہ کہ 700 ارب روپے اگر سارا بھی مان لیں تو بھی ایسا نہیں ہے کہ قسمت کوئی بدل جاتی ہے. 700 ارب نہیں, قسمت تو وہ جو تھر کا جو کوئلہ ہے سر, وہ جو انڈیجنس ریسورس ہے ہمارا, کتنا 72 ارب ٹن کوئی بات کی جاتی ہے, وہ بھی اگر ہم اس سے بجلی بنا بھی رہے تو کوئی سستی بجلی نہیں بن رہی, اس کا بھی ہمیں کوئی فائدہ سر دست تو کوئی فائدہ نہیں ہے, یا ہے؟ نہیں, بہرحال فائدہ تو ہر چھوٹی سی ڈسکوری کا بھی ہوتا ہے, چاہے آئل اینڈ گیس کی ہو, چاہے کوئلے کی ہو, یا ہوتا ضرور ہے. لیکن ہمارے ہاں رائی کا پہاڑ بنانے کا ایک ہمیں شوق ہے. کوئی بھی چھوٹی سی چیز بھی ملتی ہے ہم کہتے ہیں کہ چلیں عوام کی حد تک چھوٹے جو ہماری طرح کے لا علم لوگ ہیں وہ اگر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, لیکن لیڈرشپ بھی ایسی باتیں کرنے لگتی ہے کبھی کبھی. وہ سر لیڈرشپ تو مجھے یاد ہے نا کہ پی ٹی آئی کے دور میں, بانی پی ٹی آئی, آپ کو یاد ہوگا کہ جناب وہ پاکستان میں اتنے آئل کے ریزرو سمندر کے اندر مل گئے, اور وہاں پر لوگ پہنچنا بھی شروع ہو گئے, اور بہت سختی, پتہ نہیں کیا کیا ہوا تھا. I was personally involved in that project. اچھا, اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا, لیکن یہ کہ نہیں اس میں کچھ حقیقت تھی, یہ تو بتا دیں پہلے کہ تھا کیا. وہ ذرا ایک کمپلیکیٹڈ کوشچن ہے, اس لیے میں اس کو الگ سے آپ کو بتاؤں گا. لیکن یہ رجحان ہمارے لیڈرشپ کے اندر, یہ ابھی نہیں, یہ ہمارے ریسنٹ ان کی بات نہیں میں کر رہا, پہلے بھی ایک زمانے میں بھٹو صاحب اسمبلی کے اندر ایک وہ تیل بوتل میں لے آئے تھے کہ جی پاکستان کی قسمت بدل گئی, اور وہ ڈوڈک کے اندر کہیں وہ تیل نکلا تھا. نہیں, نواز شریف لے کے آئے تھے وہ چنیوٹ میں, لوہے کے, تانبے کے اور سونے کے بڑے ذخائر ہیں. تو یہ کیا ہے, مطلب ایک عام آدمی اگر اس طرح کی باتیں کرے تو چلو کوئی بات ہے, لیکن لیڈرشپ کو اس جگہ پہ آ کے قوم کو ایک یعنی جسٹ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دینا, اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں ان کے حل کی طرف بات کریں. یہ کہ جی ہماری قسمت بدل جائے گی, یہ سونا نکل جائے گا, ابھی 700 ارب روپے کا سونا لے کے بیٹھے, اور 1 ارب کی آئی ایم ایف کی قسط جو ہے اس کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں. وہ تڑپ رہے. سب سے پہلے تو وہ آئی پی پی کے مسائل حل کریں, کچھ کر رہے ہیں, لیکن اور بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, ابھی کچھ بلوں وغیرہ میں نظر نہیں. اچھا, اب یہ جتنی بھی ڈسکوری موسٹ آف دا ٹائم ہم نے دیکھا کہ حادثاتی طور پر یہ ہوا, کوئی ریسرچ ڈیولپمنٹ یا پھر انڈسٹریز کے ساتھ اس کا تعلق جو ایک سیریس اپروچ کے ساتھ کام ہوتا ہے. حالانکہ میرے خیال سے جو ایک ریشو ہے, جو سکسیس ریشو کہلاتا ہے, ایون آئل ڈرلنگ کے حوالے سے بھی وہ پاکستان میں بہت اچھا ہے, بہتر ہے دنیا سے. جی وہ ٹھیک ہے, آپ کا مطلب 10 میں سے کتنے کنویں ہونے چاہیے جو ورلڈ کا ہے اس سے ہمارا شاید بہتر ہو, لیکن ہمارے کنویں کم ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے پاس وہ نہیں, ہم ڈرل کم کرتے ہیں. تو یہ تو آئل اینڈ گیس کی بات ہو گئی, لیکن جو یہ بات ہے نا کہ کبھی کسی نے آ کے آئل دکھا دیا, کسی نے لوہا دکھا دیا, کسی نے ابھی ریسنٹلی کسی ایک ایڈمرل صاحب کے حوالے سے خبر آ گئی تھی, حوالہ بھی نہیں تھا اس میں, وہ ڈان نے, اتنے بڑے نیوز پیپر ہیں حالانکہ, لیکن انہوں نے یہ خبر دے دی تھی کہ جی 4تھے بڑے گیس کے ذخائر ہمارے سمندر میں مل گئے. It was just a false news. جن کے حوالے سے وہ آئی تھی, وہ نیوی کے ایک پرانے چیف تھے, ان سے میں نے پرسنلی بھی ملاقات کی, ان سے بات بھی کی, اور مجھے اور کچھ صحافیوں نے بھی بتایا کہ یہ کس طرح یہ بات ایسے آگے چلی گئی, اور وہ کچھ اور بات کر رہے تھے, یہ کچھ اور سمجھے, اور اس طرح کر کے وہ پوری قوم جو اس کے پیچھے لگ گئی. اچھا, اب ذرا اس کی طرف آ جاتے ہیں جو آپ نے ریسرچ اور اس کے ساتھ کنیکٹیویٹی, ہماری سیریسنس. دیکھیں سیریسنس تو پورے ملک کے معاملات میں نہیں رہی نا. پورے ملک کے معاملات میں کیا ہوا ہے, ہم ہیپیزیڈی چلتے رہے, ہم زیادہ سے زیادہ سویلین سیکٹر کے اندر پلاننگ کرتے ہیں. 5 سالہ پلان کر لیں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور وہ اچھے کر لیتے ہیں, اس لیے ہمارے پاس منسٹری کے اندر پلاننگ ڈویژن موجود ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی ڈویژن نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اسٹریٹجی جو ہے وہ آرمی والے تو اپنی ایس پی میں بنا لیتے ہیں پلاننگ ڈویژن کے اندر, اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن کے اندر, اور اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھیں ڈیفنس پروڈکشن بھی اچھی ہو رہی ہے, جہاز بھی بیچ رہے ہیں, ٹینک بھی بیچ رہے ہیں, لیکن سویلین سائڈ پہ اسٹریٹجی کا فقدان ہے. آپ ایک لائن پہ ہی نہیں چل سکے, اور اسٹریٹجی بنتی ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کے. ایسے نہیں ہوتا کہ آج ایک صاحب نے کہہ دیا تھر کا کول نہیں لینا کیونکہ اس میں 5 پیسے زیادہ دینے پڑ رہے ہیں, تو وہ 10 سال کے لیے پروجیکٹ پیچھے چلا گیا. میاں صاحب نے کیا تھا یہ. اور اسی طرح جو ہے کوئی صاحب آیا, انہوں نے کہا نہیں چلو بس اتنے روپے جی بڑھا دو جی, کوئی گل نہیں, تو وہ بل بڑھ گئے. اور بہت زیادہ فوکس اس وقت ہے SIFC میں مائنز اینڈ منرلز کے اوپر. جی جی, کیا فوکس ہے, کس طرح کا فوکس ہے, کیا تبدیلی ہوگی؟ اچھا فوکس ہے تو اچھی بات ہے. تبدیلی جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فورن انویسٹرز کو یہ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ریکوڈک سے شروع ہوا, وہاں آپ کو پتہ ہے سعودی انویسٹمنٹ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. ریکوڈک میں سینڈک تو خیر بہت پرانا ہے, وہ چائنا نے اس کو کیا ڈیولپ. پہلے ہماری ریسورس ڈیولپمنٹ ہوتی تھی RDC کارپوریشن, بہت اچھا کام کیا تھا. میں نے بہت شروع میں جب مائن ڈیزائن ہو رہی تھی وہ 10 دن گزارے تھے سینڈک پہ. ابھی مائن شروع نہیں ہوئی تھی, 80s کی بات ہے. اور وہ ہم اس کو اپنی آرگنائزیشن کو آگے نہیں بڑھاتے ہم لوگ. اب میں نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی کا ذکر کیا, اتنا امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے, اور 1 سال سے اس کا DG نہیں ہے کوئی. یہ جو ہم نے پلیسڈ ڈپازٹس کی بات کی نا, پلیسڈ ڈپازٹ صرف دریا پہ نہیں بنتے, پلیسڈ ڈپازٹ سمندر پہ بھی بن سکتے ہیں. اور سمندر کی پوری جو آپ کی بلوچستان کی کوسٹ ہے, جو مکران بیلٹ ہے پوری آپ کی, اس کے پاس آپ جو سسٹمیٹک بات کرے تھے نا, سسٹمیٹک اسکیننگ ہونی چاہیے اس پوری بیلٹ کی, تاکہ اس میں یہ منرلز میپنگ ہو پوری. ہاں میپنگ ہو, اس کی سروے ہو, میگنیٹک سروے ہو, جس کی وجہ سے جو انہوں نے یہاں پہ کیا نا اٹک میں. اچھا اٹک کے اندر جب آپ آئیں گے نا, تو وہاں پہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جس کو ان کو دیکھ, پہلے تو یہ کہ بالکل انیشیل یہ کام ہے, اس پہ اور بہت کچھ ہونا پڑے گا. اچھی باتیں کریں, لیکن اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے نا اس میں, اس سے پہلے دے گو اینی فردر, دے نیڈ ٹو لک ایٹ دی انوائرمنٹل ایسپیکٹ آف دس پروجیکٹ. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ 32 کلومیٹر کی یا 35 کلومیٹر کی بات کر رہے ہیں, آپ 100 فٹ اگر فرض کریں کہ وہاں پہ کھود دیں گے, اس کو ایکسکیویٹ کر دیں گے, اس کا مطلب آپ ایک نیا دریا بنا دیں گے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. واٹ ول ہیپن ٹو دی واٹر فلو, واٹ ول ہیپن ٹو دی گراؤنڈ واٹر فار ایگزامپل, یہ ساری اسٹڈیز ہونے, یہ بہت دور کی کہانی ہے, ابھی سے کچھ بھی نہیں ہونا. نہیں ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت تھم نیلز بڑی اٹریکٹیو ہیں کہ جناب 700 ارب مالیت کا سونا پاکستان میں دریافت کر لیا گیا. ٹھیک, اور وہ جو ہماری جو پالیسیز ہیں انہی کی نظر اس میں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. فراست علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.